بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا کے چند آداب۔ دوسرے سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا۔ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگے، اس کے بعد دوسرے کے لیے۔ اگر صرف دوسروں کے لیے مانگے گا تو اس کی حیثیت محتاج سائل کی نہ ہوگی بلکہ صرف سفارشی کی سی ہوگی، اور یہ بات دربار الہی کے کسی منگتا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے۔ ابدیت کاملہ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ انسان جب دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کے مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے کی طرف ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لیا کرو۔ انسان یعنی کہ جب دعا کرنے لگے تو اس کے ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، الٹے ہاتھ کر کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور دعا جب کر چکے تو ہاتھوں کو اچھے طریقے سے چہرے پر پھیر لینا چاہیے۔ دوسری بات، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آنے والی اور نازل ہونے والی کسی بلا کو رکوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی تھی، اور جب دنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگتے تھے تو سیدھے ہاتھ پھیلا کے مانگتے تھے، جس طرح کسی سائل اور منگتا کو ہاتھ پھیلا کے مانگنا چاہیے۔ اس کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی حاجت مانگی جائے تو اس کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ سیدھے پھیلا کے مانگی جائے، اور آخر میں وہ پھیلے ہوئے ہاتھ منہ پر پھیر لیے جائیں، اس تصور کے ساتھ کہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے، رب کریم کی رحمت و برکت کا کوئی حصہ ان کو ضرور ملا ہے۔ صاحب بن یزید تابعی اپنے والد یزید بن سعید بن ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تو آخر میں وہ اپنے ہاتھ چہرے مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ جن لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے ان کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب میں تقریباً 30 حدیثوں سے اس سے متعلق یکجا کر کے رکھ دیں اور تفصیل سے ان حضرات کی غلط فہمی کی حقیقت واضح کر دی۔ آج کی حدیث مبارکہ یہی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ دعا مانگنے کے آداب سے ریلیٹڈ تھا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید دعا مانگنے اور اس کے دعا کے اختتام پر انسان کو کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ویڈیوز کے اندر بتائیں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل اسلام کی شان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔